سو ہیلو دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ آج کی کہانی رامو پر ہے۔ رامو ایک غریب خاندان کا وارث ہوتا ہے اور وہ بہت ہی غصے والا ہوتا ہے۔ گھر سے نکلتا ہے اور اپنی ماں سے جا کر کہتا ہے کہ میں اپنے ڈیرے پر جا رہا ہوں اپنے بچے کے پاس اس کتے کو دیکھنے کہ وہ کھیتی باڑی صحیح سے کر رہا ہے کہ نہیں۔ اتنے میں ہی اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں جاؤ بیٹا جاؤ، دیکھ آؤ اور میری طرف سے اس کو سلام کہنا۔ اتنے میں رامو کاکا کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، آپ گھر کا خیال رکھنا اور گھر پر ہی رہنا۔ اگر کوئی آئے تو آپ ان سے کہہ دینا کہ رامو گھر پر نہیں ہے۔ اتنے میں یہ بات کہتے ہوئے اس کی ماں بول پڑتی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے بعد گھر کا خیال رکھوں گی۔ یہ کہنا تھا پھر اس کی ماں کا، اور اتنے میں رامو کاکا وہاں سے چلتا بنتا ہے۔ رامو کاکا یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیے ہوتا ہے۔ اتنے میں ہی اب اس کی ماں یہ بیٹھے سوچتی ہے کہ اب میں یہاں پہ کیا کروں گی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے تو وہاں پہ تو کوئی بندہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ یہ کہتے ہوئے چل دی کہ اب یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ۔ تو یہ کہتے ہوئے وہ اپنے گھر کو چلی جاتی ہے۔ اتنے میں رامو کاکا ڈیرے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنی چنٹو سے فصل کے بارے میں بات چیت کرتا ہے۔ فصل بہت ہی خراب ہوئی ہوتی ہے اس دفعہ، اور رامو اپنے بیٹے چنٹو سے بہت ہی زیادہ غصے میں بات کرتا ہے کہ اس دفعہ فصل بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، جس پر رامو کاکا بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے۔ اس بار چنٹو کہتا ہے کہ یہ میری وجہ سے نہیں ہوا، کیونکہ اس دفعہ بارش بہت کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے فصل تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اور محنت بھی میں نے تھوڑی سی کم کی ہے، لہٰذا اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا، اور بارش زیادہ ہوئی تو اور زیادہ پھل ہوئے گا، جس کی وجہ سے رامو کاکا اسے بہت زیادہ ڈانٹتا ہے۔ رامو کاکا یہ کہہ کر آگے چل دیے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ دن بعد پھر چکر لگاؤں گا، جس پر رامو کاکا جاتے جاتے اسے ایک پیغام دے جاتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بتا دیا کرو، جیسے پھل وغیرہ کم ہو تو مجھے بتلا دیا کرو تاکہ میں اس کا کوئی بندوبست کر سکوں۔ رامو کاکا کا ڈیرے سے واپسی پر ایک آم کے باغ سے گزر ہوتا ہے۔ وہ ایک آم کے درخت کے نیچے دیکھتا ہے کہ اتنے زیادہ پھل گرے ہوئے ہیں اور اوپر اتنے زیادہ پھل لگے ہوئے ہیں۔ وہ ایک پھل کو اٹھا کر کھانے لگتا ہے، اور پھر جب وہ ایک آم کو کھا لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کچھ دیر اور بیٹھ جاتا ہوں اس آم کے درخت کے نیچے، اور کچھ دیر بعد ایک اور پھل کھا کر میں یہاں سے چل دیوں گا۔ اتنے میں ہی وہاں پر دیپو آ جاتا ہے۔ وہ بھی آم کو دیکھ کر اس کے منہ میں بھی پانی آنے لگتا ہے، اور وہ بھی رامو سے آم مانگنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاید یہ درخت رامو کاکا کا ہے۔ رامو غصے ہو جاتا ہے اس پر، اور وہ کہتا ہے کہ یہ آم میرے ہیں۔ رامو نے جو آم کھایا ہوتا ہے اس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں اور جو کہ زہر سے بھرے ہوتے ہیں۔ رامو کاکا غصے میں اس کو مار دیتا ہے، اور جو آم رامو کاکا نے کھایا تھا کیڑے میں زہر تھا، اور زہر سے رامو کاکا خود بھی مر جاتا ہے۔ نتیجہ لالچ بری بلا۔